السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دعوت اور تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کا فریضے کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کینان کو سونپ دی۔ پھر کینان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے مہلائیل کو دعوت تبلیغ کا منصب سونپا۔ مہلائیل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ مہلائیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضے کی دعوت اپنے بیٹے اخنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب سلسلے سے ہمارے لیے اس میں کیا سبق نکلتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد میں قابلیت کے اعتبار سے طے کر سکتے ہیں کہ کون سی ذمہ داری کس کو دینی چاہیے۔ اس میں بڑے یا چھوٹے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس کے پاس جو صلاحیت ہو اس کے مطابق ذمہ داری دینے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑی ذمہ داری یعنی دین کے درس و تدریس اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی بات ہے، لیکن عام حالات میں بھی گھروں میں یا دفتر میں یا کسی بھی منصب کے لیے کسی کو بھی چننا اس کی صلاحیت یا میرٹ کے مطابق ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کو احسن طریقے سے قبول کرنا چاہیے تاکہ آپس میں نا اتفاقی یا ایک دوسرے کے لیے حسد اور جلن کا احساس پیدا نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ اپنے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا کریں کہ ہم بھی پھر کچھ اچھا کرنے کے قابل بنیں۔ اصل لیڈر ہی وہی ہوتا ہے جو آگے اور لیڈر کو تیار کرتا ہے اور ان کا چناؤ ان کی عادات، اخلاق، کردار اور صلاحیت اور قابلیت کے حساب سے ذمہ داریاں دیتا ہے۔ جیسے استاد کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس بچے میں کیا خوبی یا خامی ہیں، اسی طرح والدین کو بھی اندازہ ہوتا ہے اور ان کے فیصلے حکمت اور دانائی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس میں بھی لیکن والدین کو خیال رکھنا چاہیے کہ فیورزم نہ ہو بلکہ فیئرنس کی بات ہو۔
ورنہ بعض اوقات ایسے فیصلے والدین کے مرنے کے بعد خاندانوں میں مشکلات لے آتے ہیں، اس لیے مشورے اور سب کی رضا کے ساتھ کوئی بھی ذمہ داری کا منصب کسی کے حوالے کرنا چاہیے۔ اگرچہ ایک اور بڑا سبق کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ سب نبی کی اولاد تھے، لیکن انسان جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہی نسی سے ہے، نسیان، یعنی کہ وہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے ہر دور میں یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو انسانوں کو اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتا رہے، اس سے محبت اور اس سے خوف اور اس پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتا رہے، اللہ کی محبت کا احساس کہ اس کے آگے جھکتے رہیں، عبادت کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھ کر محبت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھ کر محنت کریں کہ اللہ پھل دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کے خوف کا احساس کہ غلط کاموں سے بچیں، آخرت میں جو ابدی زندگی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا اور ہمیں غلط کاموں کی سزا دے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں گناہوں سے بچیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اپنے نبیوں کو بھیجا، اور ان کی مین ذمہ داری یہی تھی کہ لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ بھولیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی اور انہوں نے کیسے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رکھنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر بھی کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ سورہ الانبیاء۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک و صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم حکمت بھی سکھا دیا تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمس الحامسہ بھی ہے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور ہرموز کا معنی ہے تجربے کار اور مضبوط رائے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے
اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر کرتے ہوئے چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحباً بالاخی الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ امام بن جریر رحم اللہ نے ہلال بن یساف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو زمین میں ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ نبی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک درزی کا کام بھی کر رہے تھے، اور وہ ہر موقع پر نیکی کرنے سے نہیں چوکتے تھے، یعنی کہ اگر وہ سوئی میں ٹانکا بھی لگاتے تھے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کسی بھی مقام یا پوزیشن پہ رکھا ہے یا ہمیں کوئی بھی نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہم کوئی نہ کوئی تسبیح اور ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرتے رہیں۔ اور اس میں دیکھیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے ایک اور جو بہت بڑا اہم سبق ہم سب کے لیے ہے کہ موت سے کوئی راہ فرار نہیں، اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ پھر چل کر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہو۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دور دراز سفر پر کسی کام کی وجہ سے جاتا ہے اور وہیں فوت ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ہم لا علمی میں منہ سے کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کاش وہ وہاں نہ گیا ہوتا تو شاید زندہ رہتا، اور یہی کاش اور اگر مگر جو ہے شیطانی خیال ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہے کہ موت برحق ہے اور اس کا وقت اور مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اس لیے جس شخص کی جس مقام پر اور جس وقت موت لکھی ہے وہ وہاں پہنچے گا۔ دنیا اسباب کے پردے میں ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ساری زندگی جنگوں میں حصہ لینے کے باوجود، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ موت ان کو اپنے بستر پہ آئی، اور اسی طرح جس کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہ وہیں فوت ہوتا ہے، اور بظاہر کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی ماں کے رحم میں بچے کی پیدائش، موت، رزق اور اس کا نصیب لکھ دیتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث الموت، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر،
اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور قدر پر، چاہے وہ خیر ہو یا شر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم اپنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدر اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ انبیاء کی صفات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے جو خاص خوبیاں بیان کی گئیں کہ وہ صابر تھے اور صالح تھے اور نیک تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، اور نہایت سچے نبی تھے اور اسی پر ان کو بلند درجات ملے۔ اور یہی وہ صفات ہیں جن کو ہم اگر اپنائیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں اور ان تمام انبیاء کی کہانیوں سے ہمارے عمل میں جو ہے نیکی اور خیر کو زیادہ ترقی دیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو پہلے رسول تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش 126 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آدم اور نوح کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سب اسلام پر تھے۔ قرن سے مراد اگر صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، واللہ عالم۔ نوح علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی، اس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ رونے والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عبداً شکورا کے لقب سے یاد کیا۔ بنی اسرائیل میں آتا ہے، بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی ایک سورہ نوح کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت بھاری گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ سورہ نوح میں آتا ہے، اور قوم نوح نے کہا، اے لوگوں، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کو نہ چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچوں افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔
جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجا گھر دیکھا جس میں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی تصاویر تھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجا گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ یا گرجا گھر تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو اسی لیے ہمارے دین میں قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا اور مجسمے اور تصویریں بنانے کی ممانعت ہے، کیونکہ اس میں پھر شرک کا پہلو آ جاتا ہے۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں اور مجسموں کی پوجا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ قرآن میں آتا ہے، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ محشر کے میدان میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبدًا شکورا، شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے میں ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت و تبلیغ دی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ سورہ نوح میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کہ کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ سورہ ہود میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا کی ہے لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بہت خیرخواہی کے ساتھ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا، لیکن جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے ان کے اوپر شک کیا اور ان کو نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیرخواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔
اور آپ کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہماری بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بیوقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ سورہ ہود میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجے کے کم سمجھ والے ہیں، اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح علیہ السلام تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی یعنی نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں لوگوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی امیر یا سردار وہ کسی کی بات مانتا ہے تو سارے لوگ پھر اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نبی کو کمزور لوگ یا کم درجے والے لوگ مانتے ہیں تو سرداروں کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے کہ اس کو ماننے والے صرف غریب غربا ہیں، اور ہم جیسے امیروں کو اس پیغمبر کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے جو شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے، حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے، اور میں تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانی نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے، اور اس نے مجھے عطا کی ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں، اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں۔ یاد رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات کو مان لو۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ الشعراء میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ حضرت سورہ یونس میں آتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب انہوں نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا تمہارا ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، بس تم اور تمہارے شرکا
مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ پھر بھی تم اگر حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو طریقہ کار تھا یا ان کی مخالفت کے باوجود بھی جو حضرت نوح علیہ السلام ہے وہ ان کے خیر خواہ رہے اور ان سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہے تاکہ ان کی قوم جو ہے وہ سدھر جائے اور اللہ کے حکم کو مان جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخر کار ان کی ضدی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ سورہ شعراء میں آتا ہے، قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ سورہ ہود میں آتا ہے، انہوں نے قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم کا رویہ تھا وہ حد درجہ ڈھٹائی کا تھا، اور ان کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں تھا، بلکہ وہ آگے سے اس چیز پہ مصر تھے کہ ٹھیک ہے، تم جو عذاب لانا چاہتے ہو وہ لے آؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے اور اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ اور سورہ شعراء میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور یعنی میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرما۔ سورہ صفات میں آتا ہے، اور بلا شبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت کرب عظیم سے بچا لیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ سورہ الانبیاء میں آتا ہے، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی، اور جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا اور ان کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ سورہ الانبیاء میں آتا ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ سورہ ہود میں آتا ہے، نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے، اور جو یہ کر رہے ہیں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق
کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ کشتی بنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے نوح کو سکھایا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک ہاتھ جو ہے تقریباً 1.5 فٹ کے برابر ہوتا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں اسی طرح لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں ہے اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ قوم نوح کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ سورہ ہود میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ نوح علیہ السلام کو کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین میں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ سورہ ہود میں آتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح علیہ السلام، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں مومنوں کو بھی، سوائے ان کفار کے جن کے بارے میں غرق ہونے کا حکم آ چکا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی سوار کر لو۔ اور نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ سورہ القمر میں آتا ہے، جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے مسلح دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ بس یہ زمین اور آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ سورہ المومنون میں آتا ہے، اے نوح علیہ السلام، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔
سورہ الحاقہ میں آتا ہے، بے شک جب پانی کے طوفان میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے نصیحت حاصل کرنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ سورہ ہود میں آتا ہے، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسے موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ سورہ یونس میں آتا ہے، پھر انہوں کفار نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنان تھا، کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ سورہ ہود میں آتا ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی میں سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ ہود میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فوراً کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھے ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ احکم الحاکمین کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے، ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا، ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سورہ ہود میں آتا ہے، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ اسی وقت پانی خشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ جو عراق میں موصل شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ سورہ ہود میں آتا ہے، اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کشتی کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ سورہ زخرف میں آتا ہے، اور وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کر سکو۔ پھر جب ان کی پیٹھ پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو، پاک ہے وہ اللہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ بے شک ہمیں ایک دن اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، جہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ سورہ التحریم میں آتا ہے، اللہ نے کفار کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی تو وہ شوہر اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان بیویوں سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد الشمس کی اولاد، اے عبد المناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو اسی لیے خاص سبق یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر رشتہ داری اور دوستی بھی آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ آخرت میں کامیابی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، سکالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی کہ دوسرا آدم کہلاتے ہیں۔ سورہ الصافات میں آتا ہے، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں اس میں پہلی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور دوسرا کس چیز کا حکم؟ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے، اور کیونکہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ اور جن 2 چیزوں سے منع فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں، یعنی کہ 2 چیزوں سے منع فرمایا، ایک کہ شرک اور دوسرا تکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، شرک سے تو ہم واقف ہیں،
لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ تو یہی آج تک ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم سب بھی جو ہیں ان دو چیزوں کو اپنائیں کہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے بلند کلمہ ہے، اور دوسرا کہ پھر اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور شرک اور تکبر سے اپنے آپ کو اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سے ہم سب کے لیے بہت زیادہ سبق ہیں، اور سب سے پہلے کہ توحید کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر رائج کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے شرک کے مختلف پہلوؤں کو جاننا اور اس سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور تمام ایسے طریقوں سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور تمام انسانیت کو بچانے کی کوشش کریں جس میں شرک کا تھوڑا سا شائبہ بھی ہو۔ اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہیں شرک کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، اور آپ بھی غور و فکر کریں، اور اگلی کلاس میں ہم زیادہ اس کے دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سے ہمارے لیے کیا سبق ہیں، اور اس میں جو ایک تھوڑی سی جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کی حد درجہ خیر خواہی کی، ان کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے کام کو نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی زندگی کے مقصد پر فوکس رہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی تھی اس کو حد درجہ پورا کرنے کی کوشش کی، مرتے دم تک اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں بھولے، اور ان کی جو نصیحت کا انداز تھا وہ بہت یعنی کہ مشفقانہ انداز تھا۔ انہوں نے ان کے ساتھ ان کے رویوں کے خلاف ان سے بدتمیزی نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آتے رہے، ان کی زیادتیوں پر صبر کیا، اور آخری درجے میں پھر اپنے رب سے دعا کی، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر یہ شرک اس دنیا میں پھیل گیا تو پھر آنے والی نسلوں میں بھی پھیل جائے گا، اور پھر وہ ان کی دنیا اور آخرت کے لیے تباہی کا باعث ہوگا۔ تو یہ آخری درجہ تھا کہ 950 سال یعنی کہ لائف ٹائم جو تھی ان کی صرف ایک ہی کام میں گزر گئی کہ اپنی قوم کو وہ نصیحت کرتے رہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کوانٹٹی وائز جو ہے بہت کم لوگ جو ہیں ان کی بات کو انہوں نے مانا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا درجہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بہت زیادہ ہے کہ وہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے۔ جسے پہلے بھی ہم نے کہا کہ 5 رسول ہیں جو اولو العزم ہیں، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند درجے پہ ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ تو ان کا بھی جو درجہ ہے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کے لیے خیر خواہی کا پیغام، توحید کا پیغام ان کو دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ برا رویہ کیا اور ان کے حکم کو نہیں مانا، لیکن اللہ نے درجہ جو ان کو دیا ان کی نیت اور کوششوں کے مطابق اور ان کی محنت کے مطابق دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم بھی حد درجہ کوشش کریں کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو ہم توحید کا پیغام دیں، شرک سے بچائیں، ان کے لیے خیر خواہی کریں، ان کو دل سے نصیحت کریں، اور جو بھی رول رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ دی ہے، جس بھی حیثیت میں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو حد درجہ تا حیات پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔